حمد و ثنا کے بعد اللہ جل شانہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعے کی نماز کی توفیق بخشی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے دربار میں حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ جل شانہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ اولاد سبھی کو دیتا ہے، اللہ جائیداد سبھی کو دیتا ہے، لیکن اللہ دین اس کو دیتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت ہو جائے۔ من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس بارگاہ سے آپ کی حاضری ہے، اللہ نے قبول فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی جمعے کا سارا دن مسجد کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں بھی کوئی کاروبار قسم کی کوئی سرگرمی نہیں، صرف رمضان المبارک کو گزارنے کے لیے وہ سارا مہینہ اللہ کے گھر کی اللہ کے گھر میں موجود رہ کر وہ سارا مہینہ گزارتے تھے۔ میرے بھائی، جیسے جیسے وقت گزرا یہ دنیا کا پیسہ عام ہوا، دین اتنا ہی کم پڑ گیا۔ میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ مجھے اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ میری امت جو ہے مرتد ہو جائے گی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں پڑھ کر دین کو بھول جائے گی۔ تو جیسے جیسے بندے کے پاس پیسہ آتا ہے دین اس کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اعمال جو ہے یہ کرنے سے اللہ جل شانہ وہ آدمی کو عظمت عطا فرماتے ہیں۔ تو جمعے کا دن اعمال کے لیے بہترین دن ہے۔ فرمایا سب سے پہلے صبح کے وقت سورۃ الکہف کی تلاوت کرو، اس کی 10 آیات کو ملازم کرو، درود پاک پڑھو، اچھا لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو۔ آپ کی سرگرمیوں سے لگے کہ بندہ جمعے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن جمعے کے دن بھی اگر آپ نے اپنے کاروبار میں سارا وقت لگا دیا تو یہ قرآن کے اندر جو فضائل جمعے کے وہ کدھر گئے سارے؟ کیا اللہ کے گھر میں حاضر ہونے سے یہ تمہارا کام افضل ہے؟ اللہ کے دربار کی حاضری سے کیا تمہاری سرگرمیاں افضل ہے؟ اللہ کے گھر میں حاضر ہونے سے تمہارے سکول کی حاضری افضل ہے؟ نہیں، اللہ کے گھر میں آنا افضل ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یلتہی الاقوام او ودیہم الجمعہ، خبردار لوگوں جمعہ مت چھوڑنا، اولا یختمن اللہ علی قلوبہم، ورنہ اللہ آپ کے دل پر ایک مہر لگا دے گا، ثم لیکونن من الغافلین، پھر تم جنت سے واپس ہو جاؤ۔ تو جمعے کے دن تیاری کرو، جمعے کے لیے کاروبار چھوڑ دو۔ جمعے کی پہلی اذان سے سب کا کاروبار کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سزا سب سے بڑی ہے۔ اللہ کے گھر سے اگر آواز آتی ہے کہ لوگوں ایمان والو جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی آواز آئے کاروبار چھوڑ دو،
فَذَرُوا الْبَيْعَ اور تجارت کو چھوڑ دو، جو حلال تجارت ہے وہ بھی حرام ہو گئی تم پر. بھائی اللہ کا حکم ہے کہ قسمیں حلال کرو، کمائی کرو اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے، لیکن جمعے کے وقت میں حکم ہے کہ کام چھوڑ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. تو کیا تم سارے، ہم سارے لوگ جاہل مشرک ہیں؟ ہم اللہ کی آواز کو، اللہ کے بیان کو، اللہ کی صدا کو کوئی اہمیت نہیں ہے. یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی